رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کے اختتام کی طرف بڑھے ہیں، اور جو سورہ مبارکہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے بے شمار مضامین میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور ان میں سے کچھ اور مضامین جو سورہ آل عمران میں ڈسکس ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ میثاق کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مضامین جو سورہ عمران میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ آگے آنے والی آیات میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج ہم تیسرے پارے کا آخری 2 رکوع بھیج رہے ہیں۔ میں یقین کرتی ہوں کہ آپ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے، اور قرآن کو جب بھی پڑھیں گے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت کہا طائفۃ، ایک گروہ نے، من آل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، بالذی اس پر جو انزلہ اتارا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہار دن کے شروع میں، نہار میری دن، وجہ جب دن چہرہ دکھائے، یعنی شروع دن میں، شروع کے دن کے وقت ایمان لے آؤ، اور اکفرو انکار کر دو، کفر کر دو، آخرہ اس کے آخری وقت ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے وہ بھی واپس موڑ آئیں گے۔ جب آپ کہیں گے ہم بھی تو وہ ایمان لائے، تو اب اس میں کچھ نہیں ہے۔ آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم شاید کہ یرجعون وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے بھی واپس آ جائیں۔ واو لا نہ تؤمنو تم ایمان لاؤ، یقین رکھو، الا مگر، لمن اس کا جو تابع پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی۔ قل آپ فرما دیجیے، ان بے شک الہدا ہدایت، خود اللہ اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ ان کے یوتا وہ دیتا ہے، آخدن ان یہ کہ یوتا دیا جائے، آخدن کسی کو بھی، مثل ما جو اوتیا دیا گیا تم کو۔ یعنی وہ کہتے تھے، یہودی اہل کتاب کہتے تھے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ او یخاجوکم یا وہ تمہارے اوپر حجت کریں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، اور یہ وہ حسد کی وجہ سے کہتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجیے، ان الفضل بے شک اللہ کا فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسیع علم والا ہے، یختص مخصوص کرتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کو، من جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو والا ہے، فضل والا ہے، عظیم بڑا۔ واہ اور من آل الکتاب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من جن کے پاس، ان اگر تا من تو امانت رکھے ہو اس کے پاس، بکنتارن ڈھیروں مال، جو ادھی ہی وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، الیکا تجھے، ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں جو، ان اگر تا من ہو تم اس کے پاس امانت رکھو، بھی دینارن 1 دینار کی، لا نہیں یودی وہ ہرگز نہیں موڑیں گے، الیکا تیری طرف، الا مگر، ما جب تک دمتا تو کھڑا رہے، علیہ اس پر، قائما کھڑی حالت میں، یعنی جب تک تو نگرانی نہیں کرتا رہے گا وہ واپس نہیں کرے گا۔ اور ایک ہے کہ وہ ڈھیر دے دو تو وہ واپس کر دیتا ہے۔ یہ ان کی ایمانی جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر بھی فرق ہے۔ ذالک یہ اس وجہ سے، بانہم بے شک وہ سارے، قالو
کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں سبیل کوئی گناہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ ہوا اور ہم وہ سارے یعلمون علم رکھتے ہیں. بلا بلکہ من جو اوفا پورا کرے وفا کرے بیعہدی اپنے عہد کو واتقى اور ڈرے فإن اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے. ان بے شک الذین وہ سارے لوگ یشترون جو حاصل کرتے ہیں بیعہد لا اللہ کے عہد کے بدلے وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنًا دولت قلیلاً تھوڑی اولئک یہی وہ لوگ ہیں لا نہیں خلاق حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں واو لا نہیں یکلم کلام ہوتا کلام کرتا ہم ان کے پاس اللہ کلام ان سے کرتا اللہ ولا ینظر نہیں نظر کرے گا دیکھے گا نظر کرم کرے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کیا جائے گا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم اور ان بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک گروہ ہے یلوونا جو موڑتا ہے السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب کتاب پڑھتے ہوئے لے تحسبوا تاکہ تم سارے گمان کرو ہو اس کلام کو من الکتاب کتاب کا حصہ واہ اور ماں نہیں ہوا وہ من الکتاب کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے وما ہوا اور نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ واہ اور ہم وہ سارے یعلمون علم رکھتے ہیں. ماں نہیں کانا ہے لبشرن کسی بشر کے لیے ان کے جو تھی ہو کہ دے اس کو اللہ واللہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں کے لیے کونو سارے ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ الگ سوا لیکن کونو وہ تو یہی کہے گا کہ سارے ہو جاؤ ربانین رب والے بے ساتھ ما جو کن تم تعلمون تم سکھاتے تھے لوگوں کو کتاب واہ اور بے ساتھ ما جو کن تم تھے تدرسون پڑھتے تھے خود پڑھتے تھے درس یدرس تدرسون واہ لا یامرکم نہیں حکم دے گا تمہیں ان کے تتخذو تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا رب کیا یامرکم وہ تمہیں حکم دے کرے گا بالکفر کفر کا بعد اس جب تم ہو مسلمان. آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے. اسے کہتے ہیں میثاق ارواح انبیاء والی آیت. اللہ نے نبیوں کی ارواح سے جمع کر کے ان سے ایک میثاق لیا تھا. ایک لیا تھا نا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا قالوا بلا. ایک اور میثاق لیا تھا کہ میرا اگر رسول تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. بڑا پیارا آغاز ہے اس رکوع کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ اور اس جب اخذ اللہ نے لیا میثاق کا پکا وعدہ نبیوں کی روحوں سے عالم ارواح میں لما جب آتیتکم میں تمہیں دوں من کتاب و حکمت اور حکمت ثم پھر جاءکم آ جائے کم تمہارے پاس رسول مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی معکم جو تمہارے ساتھ ہے لام ضرور تؤمنون تم ساروں نے ان پر ایمان بھی لانا ہے بھی ساتھ اس رسول کے ولتنصرن اور تم نے ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے. قالا فرمایا کیا اقرر تم اقرار کر دو اور اخذ تم لیتے ہو تم قبول کرتے ہو تم اٹھاتے ہو علی ذالکم علی پر ذالکم اس پر اسری میرا عہد میرا بوجھ اسری میرا بوجھ. آپ نے اسرن پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اسرن کما حملتہ بوجھ. قالو
میرے عہد کا بوجھ، یہاں اس ری سے مراد میرے عہد کا بوجھ. قالوا انسانوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال اللہ پاک نے فرمایا فاپس اشہدو، سارے گواہ ہو جاؤ. واہ اور انا میں محاکم تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. یعنی یہ ہمارے رسول کی شان میں آیت کریمہ آئی ہے کہ ہمارے رسول کی نبوت کا اقرار انبیاء کے ارواحوں سے وہ دنیا کے شروع ہونے سے پہلے لیا گیا ہے. اس وقت بھی ہمارے رسول کی نبوت کے ڈنکے بجوائے گئے ہیں اور ان انبیاء کے ارواح سے یہ تسلیم کروایا گیا، اقرار کروایا گیا. فا پھر من جو تولا روگردانی کرے، منہ پھیرے بعد ذالک اس کے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سارے فاسقون فاسق ہیں. آفا کیا غیر علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا وہ چاہتے ہیں اور کوئی دین چاہتے ہیں، واہ اور لہو، واہ حالانکہ لہو اسی کے لیے اسلمہ چکا ہوا ہے یا چکتا ہے، من فی السماوات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، توہن خوشی کے ساتھ، او وکران یا مجبوری کے ساتھ، کرات کے ساتھ. واہ اور الیہ اسی کی طرف ترجعون یرجعون، وہ سب لوٹ کر جائیں گے. قل آپ فرما دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، واہ اور ما جو انزلہ اتارا گیا علینا ہم پر، واہ اور ما جو انزلہ اتارا گیا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتی اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون اور سارے نبیوں کو، میرے رب ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بینا آخذن کسی ایک میں بھی، منہم ان میں سے، واہ نحن ہم لہو اسی کے لیے مسلمون جھکنے والے، واہ اور من جو یبتغی چاہے تلاش کرے غیر اسلام غیر علاوہ اسلام کے دینن دین، فا پھر لن ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا منو اس کی طرف سے، وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین خسارے میں سے ہوگا. کیف کیسے، یاد اللہ ہدایت کرے گا اللہ قومن اس قوم کو کافر جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان میں ان کے ایمان کے بعد، اور شہدو اور انہوں نے گواہی دی تھی ان بے شک الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور جاؤ آ گئے ہم ان کے پاس بینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا، انا بے شک علیہم ان پر، لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، لا نہیں یخفف تخفیف کی جائے گی عنہم ان سے عذاب و عذاب کی، واہ لانا ہم وہ سارے ینظرون مہلت دی جائے گی، اللہ مگر الذین وہ سارے لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. ان الذین بے شک وہ سارے لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمان ہے ان کے ایمان کے، ثم پھر ازدادو وہ زیادہ کرتے رہے بڑھتے رہے، کفرن کفر میں، لن تقبلا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا توبہ ان کی توبہ کو، وہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سارے ضالون گمراہ ہیں. ان بے شک الذین وہ سارے لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، واہ اور ماتو وہ مر گئے، واہ اور ہم وہ سارے کفار ان کافر ہیں، فا پھر لن ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا من سے آخذ ایک ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، مل الارض زمین بھرا ہوا، زمین کے برابر بھرا ہوا، ذهبا سونا، واہ لو اگر چے افتدا وہ فدیہ میں دینا چاہیں بھی ہی اس کو ساتھ اس کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب علیم ہے، واہ اور ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. زمین بھر کے دے دیں فدیہ وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان کی طرف، ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا تیسرا سپارہ مکمل کر لیا ہے.
اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔